بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، محترم و معزز سامعین، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنیں، آج کے اس رونق بزم میں، اس اصلاحی اسٹیج میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ وقت کی تنگ دامانی ہے، ورنہ عنوان کے اعتبار سے میں نے سوچا تھا کہ کچھ تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بلکہ میں ان دو علماء کرام کی، دو ہمارے سلف صالحین کی، جنہوں نے دینی مدارس سے علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر علم کو اپنے سینے میں پیوست کر لیا، اپنے سینے میں جگہ دے دی، اور ضبط بالصدر کرنے کے بعد عوام الناس نے اپنی حقانیت کو، اپنی ربانیت کو، اپنی للہیت کو اور رب کی خشیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب ان کو وقت ملا تو اپنے اس وقت میں اپنے اس حق گوئی، بے باکی اور اپنے اس اصلاح کی بات کو عوام الناس میں نہیں بلکہ بادشاہ وقت کے دربار میں جا کر کے پیش کر کے اور یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر دین کی تعلیم حاصل کرے تو سب سے پہلے اپنے عمل کرے، سب سے پہلے اپنے عمل کرے، اس کے بعد سننے والا سن کر کے اس پر عمل کرے۔ لیکن یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے بیان کرنے والا لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے اوپر اس کو پیوست کرے، اپنے پہلے عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت کے زد میں آئے گا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس کے زد میں وہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس طرح کی بات کو کہنے اور عمل نہ کرنے سے بچائے، محفوظ رکھے، ورنہ پھر کل قیامت کے دن ہمارا حشر بڑا برا ہوگا۔ تو میں دو شخصیت کی بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی شخصیت عز الدین ابن عبد السلام، اتنے بڑے جری عالم تھے، اتنے بڑے بے باک تھے کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی کبھی انہوں نے حاضری نہیں دی۔ بادشاہ وقت ہے، خوشامد کرتے تھے کہ میرے دربار میں آ جائے، رونق بڑھ جائے گی، ہمارے گھر کی عزت بڑھ جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ عز الدین عبد السلام فلاں بادشاہ کے گھر میں حاضری دی۔ لیکن بادشاہ کے دربار میں کبھی بھی وہ چاپلوسی نہیں کرتے تھے۔ عز الدین عبد السلام جامع مسجد کی، دمشق کے جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جامع مسجد کی، دمشق کے جامع مسجد میں کھڑے ہو رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ دوران خطبہ ایک معمولی آدمی نے کرسی آگے بڑھا دی۔ کرسی کون سی تھی؟ بادشاہ وقت نے عوام الناس پر ٹیکس نافذ کر رکھا تھا۔ قحط سالی کا دور ہے اور مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے پاس آمدنی نہیں، لوگوں کو جیب میں پیسے نہیں، کھانا کا سامان نہیں، پہننے کا لباس نہیں، سونے کے لیے مکان اور چرپائی نہیں۔ ایسے وقت میں بادشاہ وقت نے عوام الناس پر ٹیکس نازل کر دیا، وہ پرچی پڑھ کر کے جیب میں ڈال دیا۔ عز الدین عبد السلام نے وہ پرچی پڑھی، پڑھنے کے بعد جیب میں ڈال اور خطبہ اپنا جاری رکھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد اختتام پر منبر سے اترے، نماز شروع کر دی، نماز پڑھائی، سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب محراب سے کھڑے ہوئے، جس آدمی نے پرچی پیش کی تھی وہ حاضر ہو گیا۔ کہا امام صاحب آپ بادشاہ وقت سے خوف کھا گئے، ڈر گئے، جو اعلان کرنے کے لیے میں نے دیا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ عز الدین عبد السلام کہتے ہیں کہ عزیزم
میں بادشاہ وقت سے نہیں ڈرا، بلکہ اس بادشاہ حقیقی سے مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اس پرزی کو بغیر تحقیق کیے اگر عوام میں پیش کر دوں گا، رب العالمین میرا دامن پکڑ لے گا اور فرشتوں سے حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو۔ اس ڈر سے مجھے کہنے کی جرات نہیں ہوئی، جب تک میں تحقیق نہیں کر لوں گا اعلان نہیں کروں گا۔ کہا جناب آپ عوام الناس سے، مسلیان سے پوچھ لیجئے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں سزا کے مستحق ہوں۔ تحقیق کی گئی، بات صحیح نکلی۔ عز الدین عبدالسلام مسجد سے نکلے، گھر نہیں گئے۔ آج کے علماء کرام کے لیے یہ عبرت کی جا ہے، جو بڑے بڑے نیتاؤں کے دم پکڑ کر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بے نمازی ہیں، بدگو ہیں، گالیاں دینے والے ہیں اور غیروں کے ساتھ وہ برتاؤ اچھے نہیں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے دامن پکڑ کر کے پیچھے چلنے والے ایسے علماء کے لیے عبرت کی جگہ۔ عز الدین عبدالسلام گھر نہیں گئے، سیدھے بادشاہ کے دربار میں حاضری دی، بادشاہ کے دربار میں جا کر کے دستک دے دی۔ دربان اندر سے دوڑ کے آیا، کہا کون؟ کہا عز الدین عبدالسلام۔ جا کے بادشاہ وقت کو کہہ دو کہ عز الدین عبدالسلام تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے۔ بادشاہ وقت کو جب بات معلوم ہوئی کہ عز الدین عبدالسلام کبھی کسی بڑے آدمی کے گھر گئے نہیں، کسی کی دعوت قبول نہیں کی، آج ہمارے ائمہ کرام وہ مسجد اور محراب کے مالک، آج انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی تنخواہیں مختصر کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی بڑے متولی کے خلاف ایک جملہ بول دیا فوراً وہاں سے ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ عز الدین عبدالسلام ہے جو اللہ کے خوف سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ وقت ہو۔ بادشاہ نے جب سنا کہ عز الدین عبدالسلام ہمارے دربار پہ موجود ہیں، دوڑ کے آئے، جوتے پہننے کا ان کو ہوش نہیں رہا کہ عز الدین عبدالسلام میرے دروازے پر، اور بڑی خوشامد کے ساتھ اندر لے گئے۔ کہا امام صاحب آپ کی تشریف آوری مبارک ہو، میرے گھر کو آپ نے رونق بخشا ہے، آئیے تشریف لا کے مسند پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ عز الدین عبدالسلام کا جملہ سنیے، قربان جائیے۔ کہا اس ظلم کے دستر کے گدے پر، ظلم کے اس مسند پر عز الدین عبدالسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ بادشاہ وقت ہے لیکن منہ پہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کے مسند پر عز الدین عبدالسلام نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کہا پھر آپ کیوں آئے ہیں امام صاحب؟ کہا میں نے سنا ہے تم نے اس مہنگائی کے دور میں اور اس کلاشی کے دور میں تم نے عوام الناس پہ ٹیکس لگ رکھا ہے۔ کہا بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ کہا کیوں؟ بادشاہ وقت سے بات کر کیوں ٹیکس لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہا ابھی یہ کافروں سے جہاد کرنا ہے، جہاد کے لیے ہمارے خزانے خالی ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا عز الدین عبدالسلام کی آنکھیں دیکھ رہی ہے تمہارے خزانے پورے۔ عز الدین عبدالسلام کی آنکھیں جھوٹ نہیں دیکھتی، جھوٹ نہیں بولتی، تمہارے خزانے پورے، تم جھوٹے ہو۔ بادشاہ وقت کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ کہا مولوی صاحب اب یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جب ان کے ہاں میں ہاں ملائیے تو ہاں امام صاحب اور اس کے بعد فلاں صاحب سب کچھ کہہ دیں گے، اور جب ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو امام سے فوراً مولوی پر اتر آیا۔ کہا مولوی کیا جانے حکومت کی حالت، مولوی کیا جانے حکومت کیسے چلتی ہے۔ کہا مولوی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا، تم نے ٹیکس کیوں لگایا پہلے اس کا جواب دو، تمہارے پاس دولت موجود ہے، یہ تمہارے پولیس، یہ تمہارے جتنے یہ بڑے بڑے جو آپ کے نگرانی کرنے والے، ملک کی حفاظت کرنے والے، زرتار لباس پہنا کر کے رکھے ہو، سونے جڑ کر کے لباس تم اپنی پولیسوں کو پہنا کے رکھے ہو، اپنے ان فوجوں کو پہنا کے رکھے ہو، پہلے اس کو اتارو، اس کو بیچو، اور بیچنے کے بعد جہاد کے لیے سامان خریدو، اگر کم ہو جائے گا تو عز الدین عبدالسلام منبر رسول سے اعلان کرے گا تم ٹیکس لگانے والے نہیں۔ عز الدین عبدالسلام نے جرأت مندی کے ساتھ یہ بات کہی تو ان کو کہا کہ ابھی امام سے مولوی پر اتر آئے۔ تو یہ عز الدین عبدالسلام ہے جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات کہہ دی، اور کہنے کے بعد پھر بادشاہ وقت نے ان کو بے عزت کرنے کی جب کوشش کی تو عز الدین عبدالسلام باہر دروازے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اے رب العالمین اس ظالم بادشاہ کے ملک میں عز الدین عبدالسلام اب نہیں رہ سکتا ہے، اب یہ عراق سے، یہ کوفہ سے اور یہ دمشق سے اب نکل کے چلا جائے گا، اب یہاں نہیں رہے گا۔ بادشاہ وقت نے سوچا اچھا ہے مصیبت ٹل جائے، یہ مصیبت ہے، یہ امام نہیں ہے، مصیبت حق گو امام کو مصیبت سمجھ رہا ہے۔ عز الدین عبدالسلام نکلے، پورے کے پورے عوام ان کے پیچھے لگ گئے،
کہ عز الدین عبدالسلام جہاں جائے گا وہیں ہم لوگ بھی جائیں گے. ایسا حق و عالم ہم لوگوں کو نہیں ملے گا, ایسا ذی علم آج ہم کو نہیں ملے گا. تو پڑھا ہوا کون؟ ایسے ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے. اس مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے جو بھی ہوں گے اور جو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اس عزت سے نوازے گا. عز الدین عبدالسلام نے جب یہ دعا کی کہ اس ظالم کی ملک میں عز الدین عبدالسلام نہیں رہے گا, ابھی ہاتھ نیچے اترا ہی نہیں, ملک الموت آ گئی اور بادشاہ وقت کی روح نکالی. کہا اب تو رہو, اب یہ ظالم بادشاہ دنیا سے چلا گیا. عز الدین عبدالسلام اب آرام کے سانس لیے. یہ ہے عز الدین عبدالسلام کا. دوسرا ہمارے امام, اور دنیاوی اعتبار سے جن کو 4 اماموں سے ایک امام مانتے ہیں وہ ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جن کو 3 بادشاہوں نے خلق قرآن کی وجہ سے کوڑا لگایا, 1-2 بادشاہ نہیں, 3 بادشاہوں نے کوڑا لگایا. کیوں؟ کہ کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے, قرآن اللہ کا مخلوق ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اور اللہ کا کلام ذاتی ہے, اور یہ ذاتی کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چوتھے امام آئے متوکل, انہوں نے مہربانی کی اور امام احمد ابن حنبل کو قید خانے سے آزاد کر دیا, رہا کر دی. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام احمد ابن حنبل کو جب ہم رہا کر دیں گے تو جیل خانے سے نکلنے کے بعد میرے گھر پہ آئیں گے اور آ کر کے مجھے شکریہ ادا کریں گے. ہر امام احمد ابن حنبل 3 بادشاہ کے لاٹھی کھا کر کے, جو آدمی کبھی بھی جھکا نہیں بادشاہ کے سامنے, وہ کیا اس بادشاہ کے سامنے متوکل کے سامنے آ کر کے جھک جائے گا؟ ہرگز نہیں. پہلا کوڑا جب پلا تھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پشت پر تو انہوں نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا جب ان کی پیٹھ پہ مارا گیا تو تقل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا, کہا جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں ہماری لکھ کے رکھی ہے اتنے ہی مصیبت تم دے سکتے ہو, اتنے ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. یہ امام احمد ابن حنبل جب آزاد کر دیے تو سیدھے نکلے گھر چلے آئے, گھر آ کر کے بیٹھ گئے. وہ سوچا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے گھر آئیں گے, لیکن امام احمد ابن حنبل کہاں کسی کے یہاں چارہ ڈالنے والے, کسی کو خوشامد کرنے والے نہیں. یہ امام حق ہیں, امام حق امام سو کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے, برے اماموں کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے, برے مولویوں کے گروپ میں نہیں رہ سکتے جو لفاظی کرتے ہیں اور عمل ندار, ایسے لوگوں کے سامنے وہ نہیں جاتے. امام احمد ابن حنبل کے پاس دعوت دی گئی, دعوت دینے کے لیے گھر میں مشورہ کیا. امام احمد ابن حنبل کی ماں, ان کا بیٹا عبداللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ سب ساری باتیں کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر. بادشاہ وقت نے اپنی ماں سے کہا کہ امام احمد ابن حنبل کو دعوت دے دو تاکہ میرے گھر آ جائیں اور میرے گھر آ کر کے رونق بخشیں اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. امام احمد ابن حنبل نے کہا میرے غلام کو بھیج دو. ان کی ماں نے کہا کہ سنو, تم دنیا کا بادشاہ ہو وہ آخرت کا بادشاہ, تم دنیا کا بادشاہ ہو وہ آخرت کا بادشاہ ہے, آخرت کے بادشاہ کے پاس غلام بھیجو گے؟ کہا تب کہا میں جاؤں گی, تمہاری ماں ہوں, میں خوشامد کر کے ان کو تمہارے گھر لاؤں گی, تمہارے دسترخوان پر لا کر کے بیٹھاؤں گی. امام احمد ابن حنبل کے دربار میں ان کی ماں گئی, دروازے پہ دستک دی, عبداللہ نکلا. عبداللہ نکلنے کے بعد کہا ابا محترم, متوکل کی ماں آپ کے پاس دروازے پہ کھڑی ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہے کہ اندر بلا لو, اندر بلا لو. اندر آئی, کہا اماں محترم کیوں آئی ہیں آپ؟ اماں محترمہ آئی ہے کیوں آپ؟ کہا میرے بیٹے نے آپ کو دعوت دی ہے, 1 دن کے لیے, 1 وقت کے لیے آپ ان کے گھر میں حاضر ہو جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے سر جھکا لیا, کوئی جواب نہیں دیا, سر جھکا لیا, کوئی جواب نہیں دیے. ماں واپس آ گئی. ماں واپس آنے کے بعد متوکل کو کہا کہ وہ کوئی جواب نہیں دیا, وہ شاید تمہارے گھر میں, تمہارے دربار میں اور تمہاری اس بادشاہت کے محل میں وہ آنا نہیں چاہتے. کہا جائیے دوبارہ دعوت دے کر کے آئیے. دوبارہ گئی. جانے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ان کی ماں کہتی ہے کہ امام صاحب آپ اگر متوکل کے گھر نہ جائے میرے گھر تو چلیے, میرے گھر آپ آئیے. ان کے بیٹے اور ان کے گھر والوں نے مجبور کیا کہ آپ کم سے کم حاضری دے کر کے چلے آئیے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی بات مانی اور کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں.
ماں گئی متوکل کو جا کے کہا قسم قسم کے کھانے تیار کر کے اور اپنی ماں کے گھر بھیج دیے۔ جان رہے تھے امام احمد بن حنبل ان کی ماں کہاں سے یہ تیاری کرے گی، اسی بادشاہ وقت نے سب کچھ کیا ہے جو ایک ظالم ہے اور عوام الناس کے پیسے پہ پل رہا ہے اور وہ حرام کے پیسے سے مجھ کو کھلانا چاہتا ہے، اگر ایک لقمہ کھا لوں پوری زندگی کے میرا اعمال برباد ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں آیا ہے کوئی انسان نیک انسان حرام کا ایک لقمہ اگر کھا لیتا ہے تو 40 روز کی نماز ان کی مقبول نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل چلے، لاٹھی لیے، پگڑی باندھے، عبداللہ کو ساتھ لے لیا کہ چلے۔ دربار میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے نیت کر لی، ظہرانے سے پہلے انہوں نے نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک مسئلہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ نفلی روزہ اگر ہو تو زوال سے پہلے آپ اگر نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، تو کچھ کھائے پیے نہیں ہے تب آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور فرض روزے کے لیے آپ کو رات ہی کو سحری کھانے سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، تب اس دن کا روزہ آپ کا ہوگا، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ نویت ان اصوم بصوم غد، یہ غلط۔ آئندہ کل کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آئندہ کل کے لیے نیت کر رہے ہیں، آج کا روزہ آپ کا کہاں گیا؟ بے یومین کہاں گیا؟ بصوم غد، آئندہ کل کے روزے کی نیت آپ کر رہے ہیں، ان کا روزہ سارا کے سارا برباد ہو گیا، اس لیے کہ آئندہ کل کے وہ نیت کرتا ہے، آج کے روزے کی نیت وہ کرتا ہی نہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے ایک سبق پڑھا دیا۔ دروازے پہ جانے کے بعد انہوں نے کی دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹھ کر کے جب گئے بیٹھنے کے بعد تو کہا تناول فرمائیے، متوکل ڈر کے مارے نہیں آیا، اپنی ماں کو بھیج دیا، دسترخوان بچھوا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ امی محترم آپ دسترخوان کو سمیٹ لیجئے، میں نے آپ کے دروازے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی نیت کر لی روزے کی، لہذا میں روزے سے ہوں۔ آپ کو بادشاہ کا لقمہ کھانا نہیں تھا، اس لیے آپ نے نیت کر لی۔ یہی وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، بات ایک دم مختصر کر دیا ہم نے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے انتقال میں اس وقت جبکہ مواصلات کا کوئی ذریعہ نہیں، 12 لاکھ انسان جنازے میں شریک ہوئے۔ کتنے شریک ہوئے؟ 12 لاکھ۔ یہ امام احمد بن حنبل، کیوں؟ ان کی حق گوئی، ان کی بے باکی اور ان کا وہ عمل جو انہوں نے سیکھا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے پڑھی تھی، اسی پر انہوں نے اپنا عمل کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد حلال روزی کھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ بادشاہی وقت سے کبھی انہوں نے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کے جنازے میں اگر 12 لاکھ ہیں تو وہ 12 لاکھ ہیں جن کو شمار کیا جا سکتا تھا، اور ادھر ادھر جو چھتوں پر اور اس کے بعد دوسری جگہ پر جو جنازے کی نماز پڑھی کا شمار اس میں نہیں ہے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل اور امام عز الدین عبدالسلام۔ میرے محترم سامعین حضرات، ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے، سب سے پہلے تو اپنے نفس کو میں یہ دعوت دوں گا کہ اے میرے نفس، تو امام احمد بن حنبل کے ڈگر پہ چلنے کی کوشش کرنا، امام عز الدین عبدالسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ اگر جنت کی خواہش ہے تو، اور اگر جنت تمہیں ضرورت نہیں ہے تو جو چاہو سو کرو، آوارہ گردی کرتے رہو، جو آئے کھا جاؤ، اسے دیکھنا نہیں ہے من حلال ام من حرام، یہ حلال کی روزی ہے یا حرام کی روزی ہے۔ یہ دور ہے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق ارزانی عطا فرمائے کہ ہم نیک لوگوں کی راستے پر چلیں، نیک لوگوں کے وہ اسوہ جو ہمارے سامنے ہے اور ہم نے تاریخوں میں اور کتابوں میں پڑھی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو یہاں تشریف لائے ہیں اور جو دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، ان کا تشریف لانا قبول فرمائیے۔ ان لوگوں کو توفیق دیجئے کہ جو بات سنی ہے اسے وہ عمل کرنے کی اس پر کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔